السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میم الف شیخ، معاون معلم ضلع پریشد اردو پرائمری و ہائی اسکول تیر، ضلع عثمان آباد۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو بال بھارتی 8ویں جماعت کی کتاب سے حصہ نظم سے سبق نمبر 3، جو کہ ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے حزن اختر، جس کے شاعر ہیں واجد علی شاہ اختر۔ آئیے اس نظم کو آج ہم پڑھیں۔ اس سے پہلے کہ نظم آپ کے سامنے ترنم سے پیش کریں، پہلی بات اور جان پہچان کے عنوان سے کچھ جان لیتے ہیں۔ پہلی بات، ہمارے ملک میں چند حکمراں ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے حکمرانی کے ساتھ شعر و ادب کی بھی تخلیق کی۔ ان میں سر فہرست قلی قطب شاہ، بہادر شاہ ظفر اور واجد علی شاہ ہیں۔ واجد علی شاہ کو انگریزوں نے اودھ کی حکومت سے معزول کر کے وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ معزولی کے زمانے میں بھی واجد علی شاہ تصنیف و تالیف کے کاموں میں مصروف رہے۔ ذیل کی مثنوی میں انہوں نے اپنی معزولی کا احوال قلم بند کیا ہے۔ ہم 7ویں جماعت میں پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی مرغ اسیر کی نصیحت کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اردو شاعری کی روایتی اصناف میں مثنوی کو اہم مقام حاصل ہے۔ مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر کے دونوں مصرعوں میں قافیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثنوی میں اخلاقی مضامین، عشقیہ داستان، تاریخی واقعات یا کسی موضوع کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ مثنوی نگار ان واقعات کو بیان کرتے وقت اپنے تخیل کے سہارے کردار نگاری، واقعہ نگاری اور منظر کشی کو بڑے دلچسپ انداز میں پیش کرتا ہے۔ نظم پڑھ کر قاری اس وقت کے حالات سے بھی آگہی حاصل کرتا ہے۔ اردو میں ابن نشاطی کی پھول بند، میر حسن کی سحر البیان اور پنڈت دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم مشہور مثنویاں شمار کی جاتی ہیں۔ عزیز طلباء، ہم نے پہلی بات کے عنوان سے یہ جانا کہ بہت سارے بادشاہ اور سلاطین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے سلطنت کو سنبھالتے ہوئے علم و ادب کی تخلیقات میں بھی، شعر و ادب کی تخلیقات میں بھی اپنا کردار اور رول ادا کیا ہے۔ ان میں یہاں پر مختلف نام گنائے گئے ہیں، جن میں سر فہرست قلی قطب شاہ کو بیان کیا گیا، جو کہ گولکنڈہ سلطنت کے ایک بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ اس کے علاوہ مغلیہ سلطنت کے آخری چشم چراغ، جن کو بہادر شاہ ظفر کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ نے بھی شعر و ادب کی خوب خدمت کی ہے۔ اور اس کے علاوہ واجد علی شاہ نواب، جو کہ اودھ کے نواب تھے، انہوں نے بھی اپنی زندگی میں ادب کی خدمت کی ہے، لہذا شعر و ادب کی خدمات میں آپ کا بھی نام نامی سر فہرست آتا ہے۔ اب آئیے اگلی بات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ اصناف نظم میں مثنوی کی ایک قسم ہے۔ مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جس کے اندر شاعری کی مصرعوں میں قافیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثنوی میں اخلاقی مضامین، عشقیہ داستان، تاریخی واقعات یا کسی دوسرے موضوع کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ مثنوی نگار ان کو واقعات کے بیان کرنے میں اپنے تخیل کا سہارا لیتا ہے، جس میں کردار نگاری، واقعہ نگاری اور منظر کشی کو دلچسپ انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ نظم پڑھ کر قاری اس وقت کے حالات سے بھی واقف ہوتا ہے اور اپنے ذوق کی تسکین بھی کر لیتا ہے۔ تو مشہور مثنوی نگار شعراء میں ابن نشاطی اور میر حسن، اس کے علاوہ پنڈت دیا شنکر نسیم، یہ وہ شعراء ہیں جنہوں نے صنف نظم کے اندر مثنوی کے خاص طور پہ لکھنے اور مثنوی میں اپنی طبع آزمائی کرنے میں اپنا رول اور کردار ادا کیا ہے۔ تو آج ہم واجد علی شاہ صاحب کی مثنوی پڑھنے جا رہے ہیں، یا مثنوی کا ایک چھوٹا سا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں انہوں نے اپنی معزولی کے واقعات کو اشعار میں ترتیب دیا ہے۔ اب آئیے اختر علی شاہ صاحب کا ہم تعارف پیش کریں۔ اختر کا اصل نام محمد واجد علی تھا۔ وہ 30 جولائی 1822 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ اختر ان کا تخلص تھا۔ وہ شاہ اودھ تو تھے ہی، شاعر اور ادیب بھی تھے۔ ڈرامے اور رہس سے ان کو خاص لگاؤ تھا۔ ڈرامے اور رہس یعنی راز کے لیے انہوں نے قیصر باغ میں ایک تھیٹر تعمیر کروایا تھا۔ وہاں ان کی مثنویاں سٹیج پر کھیلی جاتی تھیں۔
1856 عیسوی میں واجد علی شاہ اختر لکھنؤ چھوڑ کر مٹیا برج کلکتہ، جو آج کولکتہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں چلے گئے۔ پھر انگریزوں نے انہیں لکھنؤ آنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ مٹیا برج ہی میں تصنیف و تالیف میں مصروف رہے اور 100 کتابیں تصنیف کی۔ 21 ستمبر 1887 عیسوی کو 65 سال کی عمر میں واجد علی شاہ اختر کا انتقال ہوا۔ یعنی واجد علی شاہ اختر صاحب کا تعارف بیان کیا گیا ہے۔ ان کا اصل نام بتایا گیا کہ محمد واجد علی تھا۔ آپ کی پیدائش 30 جولائی 1822 عیسوی کو ہوئی اور ان کا انتقال 21 ستمبر 1887 عیسوی کو 65 سال کی عمر میں کولکتہ میں ہوا۔ انہوں نے 100 کتابیں تصنیف کی ہیں اور خاص طور پہ مثنویاں جو انہوں نے لکھی ہیں، ان مثنویوں کے پیشکش کے لیے، اس کی پرفارمنس کے لیے انہوں نے قیصر باغ میں ایک تھیٹر تعمیر کرایا تھا، جہاں پر ان کی مثنویاں ڈرامائی انداز میں پلے کی جاتی تھی، پیش کی جاتی تھیں۔ تو آئیے اس نظم کو آج ہم آپ کے سامنے ترنم سے پیش کیے دیتے ہیں۔ یہ واجد علی ابن امجد علی سناتا ہے اب داستان رنج کی، کہ جب 10 برس سلطنت کو ہوئے، جو تالے تھے بیدار سونے لگے، ہوا حکم جنرل گورنر یہ یار، کرو سلطنت کو خلا ایک بار، جفا کش کا شاہ اودھ نام ہے، حکومت کا آخر یہ انجام ہے، جو وہ لاٹ ڈل ہوزی اس وقت تھے، مضامی انہوں نے یہ خط میں لکھے، رعایا بہت تم سے ناراض ہے، تمہاری ریاست ہے بدنام شے، رعایا نہ دیکھیں گے ہرگز تباہ، فقط نام کے تم رہو بادشاہ، مہینہ ہر ایک ماہ 1,00,000 کا، ملے گا تمہیں کچھ نہیں شک ذرا، ریزیڈنٹ جرنیل اوٹر جو تھے، گورنر کا خط مجھ کو وہ دے گئے، ہوا گھر میں کوہرام سن کر یہ بات، وہ دن دوپہر ہو گئی ساری رات، وہ لائے تھے اس طرح کی ساتھ فوج، کہ جس طرح دریا کی آتی ہے موج، یہاں جز اطاعت نہ تھا دل میں شر، نہ تھی ایسے دن کی تو ہرگز خبر، یہ بندہ بہت ان دنوں تھا علیل، کہا دل نے کیا سوچوں اس کی سبیل، میرے دل میں آتا تھا ہر دم خیال، جو ہونا تھا وہ ہو چکا کیا ملال، کہ اب میرا جی کا مہینہ رقم، کہ جس میں ہوا حکم تھا یہ علم، ولا باس تو ہفتم تھی اس ماہ کی، چھٹی سلطنت جس میں مجھ شاہ کی، ولا باس تو ہفتم تھی اس ماہ کی، چھٹی سلطنت جس میں مجھ شاہ کی، 71 تھے سن 1200 پر زیاد، 71 تھے سن 1200 پر زیاد، تو میری زبان سے رکھب اس کو یاد، وہ دن پنج شنبہ کا تھا اے عزیز، نہ باقی رہی کچھ ریاست کی چیز، کہا دل نے آخر کروں کیا سبیل،
طبیعت کا یہ حال ہے ہوں علیل، سبھوں کی بساخر یہ ٹھہری صلاح، کرو چل کے فریاد ہے یہ فلاح، بلا کر عزیزوں کو میں نے کہا کہ رخصت میں ہوتا ہوں حافظ خدا، رعایا سے اور تھے جو میرے عزیز، ہر ایک سے کہا میں نے اے باتمیز، رہے جب تلک میرے سائے میں سب، کرم سے کیا پرورش روز و شب، جو کچھ رنج پہنچا ہو ظاہر کرو، دل خواستہ شر کو ماہر کرو، سبھوں نے دیے راضی نامے مجھے، سبھوں نے دیے راضی نامے مجھے، کہ آخر کے تھے سب کے یہ حوصلے، کہ آخر کے تھے سب کے یہ حوصلے۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو نظم ہم نے پڑھی ہے اس کے اشعار کا مختصر سا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اودھ کے حکمراں واجد علی شاہ اختر مثنوی حزن اختر میں اپنی معزولی کا احوال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں واجد علی ابن امجد علی اپنی داستان رنج و غم سناتا ہوں۔ مجھے اودھ کی سلطنت پر حکومت کرتے ہوئے 10 برس گزر گئے۔ اس کے بعد میری قسمت خراب ہونے لگی۔ گورنر جنرل لارڈ ڈلہوزی کا حکم ریزیڈنٹ اوٹرن کی معرفت ملا کہ تمہیں حکومت سے معزول کیا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ بتائی کہ عوام تم سے ناراض ہیں، ہم رعایا کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتے، تمہیں ماہانہ 1 لاکھ روپیہ وظیفہ ملے گا۔ یہ بات سن کر محل میں کوہرام مچ گیا۔ رنج کی وجہ سے دوپہر رات محسوس ہو رہی تھی۔ ریزیڈنٹ ایک بڑی فوج کے ساتھ آیا تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب اطاعت کے سوا چارہ نہیں۔ یہ ربیع الآخر کی 27 تاریخ کا واقعہ ہے۔ میں نے اپنے عزیزوں کو بلا کر کہا کہ میں نے اپنی حکومت کے زمانے میں سب عزیزوں اور رعایا کا پورا خیال رکھا، کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہو تو بتاؤ۔ سبھوں نے مجھ سے خوش ہونے کا اظہار کیا اور مجھے رخصت کیا۔ تو یہ ساری کی ساری کیفیت کہ انگریزوں نے کس طرح سے واجد علی شاہ کو ان کی حکومت سے معزول کر دیا، کس طرح جو ہے ان کی معزولی انجام کو پہنچی، یہ سارے کے سارے معاملات کی کیفیت اور اس معزول کیے جانے کے واقعے کا اثر خود واجد علی شاہ کی ذات پر کیا ہوا، ان کے محل کے احباب پر کیا ہوا، ان کے محل کے لوگوں پر کیا ہوا، ان کی رعایا پر کیا ہوا، اور آخر کار چونکہ انگریزوں کی طاقت بہت زیادہ تھی واجد علی شاہ کی طاقت کے مقابلے میں، اور بڑی فوج کے ساتھ جو ہے وہ آ کر اس طرح معزولی کی کارروائی کر رہے تھے، تو اس وقت جو ہے واجد علی شاہ کے پاس انگریزوں کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ تو ان حالات میں انہوں نے اس بات کی حامی بھری اور خود کی معزولی کو انہوں نے منظور کر لیا، اور اس وقت اپنے عزیزوں کو انہوں نے بلایا، اپنے چاہنے والوں کو بلایا اور کہا کہ میں 10 سال سے تمہاری خدمت میں بادشاہی کے فرائض انجام دے رہا تھا، تمہاری فکر کرنا میرا فرض تھا، میری ذمہ داری تھی۔ اگر اس دوران کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو آپ جو ہے مجھے بتائیں تاکہ میں اس تکلیف کا ازالہ کر سکوں یا آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ تو تمام لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں، آپ سے جو ہے ہمیں ہمیشہ خوشی ہی ملی ہے اور ہم آپ سے راضی ہیں۔ لہٰذا واجد علی شاہ اپنی رعایا سے ودا لیتے ہیں اور اس طرح سے اپنی معزولی پر لوگوں سے ودا لے کر برج مٹیا محل کی طرف جو ہے کوچ کرتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے آپ اپنی بقیہ زندگی انگریزوں کی پینشن کے ذریعے سے جو ہے گزارتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں عزیز طلباء سے کہ آپ کو یہ نظم اچھی طرح ذہن نشین ہو گئی ہوگی، لہٰذا آپ اس کے معنی و اشارات بھی دیکھیں اور اس کی مشق حل کریں۔ اس امید کے ساتھ آپ سے ودا لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔